السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ اور آج سورہ قلم کی آیت 34 سے لے کر انشاءاللہ آگے کی تلاوت کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز، ہمارا پڑھنا آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے ان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے۔ چلیے ہم لوگ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین كالمجرمین، ما لكم كيف تحكمون، ام لكم كتاب فيه تدرسون، ان لكم فيه لما تخيرون، ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ان نون مشدد، اس میں غنہ کریں گے۔ ان للمتقین، متقین قاف کو موٹا پڑھیں گے، قین، اور یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، عند اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے۔ ربہم، را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کو با میں سختی کے ساتھ ملائیں کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی را با میں ملے گی پھر با اکیلی پڑھی جائے گی۔ ربہم جنات، ربہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جنات، جن نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، کھڑا زبر قائم مقام
الف مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جنات النعیم، تا کو نون میں ملائیں گے اور یہ لام نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں حروف شمسیہ ہے، یا حروف شمسیہ ہے کیونکہ تا کو ڈائریکٹ نون میں ملائیں گے اور یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور نون پہ تشدید ہے تو یہ نون مشدد ہوگا اور یہاں غنہ ہوگا، اور سختی کے ساتھ یہاں غنہ کریں گے. جنات النعیم، نعیم یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں میم کے نیچے جو زیر ہے وہ جزم سے بدل جائے گی اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی طور پر آ رہی ہو، یعنی وقف کر رہے ہوں تو وہاں جزم جو آ رہی ہو وقف کی صورت میں آ رہی ہو تو اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. افنج، جیم پر قلقلہ، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم اور دال. جب ان پر جزم ہو یا وقف کی صورت پر اس پر جزم آ رہی ہو تو دونوں صورتوں میں یہاں قلقلہ ہوگا، ان حرفوں پر 5 حرفوں پر قلقلہ ہوگا. نج علو المسلمین، علل یہاں لام پڑی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے. مسلمین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کل مجرمین، مج جیم پر قلقلہ کیونکہ یہ بھی اس پر جزم ہے اور حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. مجرمین را باریک ہوگی اس لیے کہ وا کے نیچے زیر ہے. میم یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا، نون کے جزم کو، نون کے زبر کو جزم سے بدل دیں گے وقف کی صورت میں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ما الف مدہ، می الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. ما لکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیف یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. تحکمون، تحکمون واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ام لکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لکم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہی ہے، یہ اظہار شفوی ہوگا. کتاب، کتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بون اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. تد دار پر قلقلہ کیونکہ دال پر جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. غصون واپور ہوگی اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، نون کے اوپر جزم لے کر آئیں گے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. ان لکم نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوگا. لکم فی، لکم فی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے.
فی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. لما الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو الف ساکن سے پہلے زبر ہو یہ بھی بول سکتے ہیں. تخیرون، تخیرون، خا کو موٹا پڑھیں گے کیوں؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا صا، خا صاد ضاد غین طا، قاف اور واو جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے. قض. خیرون، خا کو یا میں سختی سے ملائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑ جاتا ہے. خا کو یا میں ملائیں گے پھر یا کو اکیلے پڑھیں گے. تخیرون، تخیرون، را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر، واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. ان لکم فیہ لما تخیرون، تخیرون، تخیرون. ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لکم لما تحکمون. ام لکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے اظہار شفوی ہوتا ہے، اور لکم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. ایمان، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ما الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. ایمان علینا، علینا نن علینا اظہار حلقی ہو جائے گا کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ یا اخفا کچھ نہیں کریں گے. ام لکم ایمان علینا، علینا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. نا الف مدہ. با الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے. بالغۃ الی، بالغۃ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یو واولین ہے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. یوم القیامہ، واولین ہے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. یوم القیامہ، اور یہاں لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف ہے. الی یوم القیامہ، قیا یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. الی یوم القیامہ، لیکن ہم یہاں رکیں گے نہیں، اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. لکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. لما الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے میم کے اوپر. تحکمون، تحکمون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون پر وقف کریں گے تو اس پر جزم لے کر آئیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. سلهم ایہم بذلک زعیم، سلهم ایہم بذلک زعیم. سلهم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. ایہم، ای یا پر تشدید ہے، حمزہ کو یا میں سختی سے ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایہم، ایہم. با میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو اخفاء شفوی ہوگا.
أيهم أيهم بذلك بذا کھڑا زبر دال پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. زعیم یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گا. اور وقف کی صورت میں یا دو پیش کی تنوین کو اس پہ جزم سے بدل دیں گے, یہاں مد حارث وقفی ہوگا. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم میم ساکن کے بعد لہم, یہاں بھی میم ساکن کے بعد, میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ, جیسے یہاں میم ساکن کے بعد اس جگہ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں اخفاء شفوی ہو گیا. اسی طرح میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو یہاں ادغام شفوی ہو جائے گا, لیکن یہاں میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف آ رہا ہے, ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. لہم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ شین ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. شورا راپور ہوگی اور کا مد متصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو, حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. یہاں وجہ جو ہے مد متصل ہونے کا یہ حمزہ ہے, حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے. ام لہم شرکاء, اور وقف جب اس پر کریں گے شرکاء پر جب وقف کریں گے تو اس کو جزم سے بدل دیں گے, حمزہ کے بعد جو پیش ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. فَلْيَأْتُوا فَلْيَأْتُوا یہاں حمزہ پر جھٹکا کریں گے, یا کو حمزہ میں ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ. کیوں کہ الف لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہے تو وہاں جھٹکا ہوگا. الف لکھی ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. واو لکھی ہو اور اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. یا لکھی اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. فَلْيَأْتُوا تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ. بشورا راپور ہوگی. کا یہاں بھی مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں وہ تو مد متصل ہوتا ہے, اس کو مد واجب بھی بولتے ہیں. یہاں مد کرنا واجب ہے, یہاں اور یہاں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے ہوگا. اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے, اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کا نو الف مد, الف سے پہلے زبر ہے. نو واو مد, واو ساکن سے پہلے پیش ہے. صا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی, اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دیقین قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے یا مدہ, اور وقف کی صورت پہ یہ مد حارث وقفی ہوگا. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یوم واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو نیم ہوتا ہے, اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. یوم یوم یکشف, یک یا کو کاف میں ملیں گے. یکشف عن ساق ویدعون عن اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے سین ہے. قن عن ساق
ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے، ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہیں، تنوین کے بعد یہ 4 حرف جہاں بھی ہوں گے، واو ہو جن کا مجموعہ یومین ہے، یا واو میم اور نون، ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون، ادغام مع الغنہ ہو گیا، یعنی غنہ کے ساتھ وہاں ادغام کریں گے، قاف کو کی تنوین کو جب واو میں ملائیں گے تو غنہ کریں گے اس کے. عن ساق ويدعون، وید دار پر قلقلہ، عون واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ويدعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تطيعون إلس، اور یہ لام کو سین میں ملا رہے ہیں، اور یہاں لام دوسری والی لام نہیں پڑھی جا رہی، تو یہ حروف شمسیہ ہے. سجو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فلا الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر، فلا. یستطیع، یستطیع، تا اور طا دونوں میں فرق ہے، تا کو باریک پڑھیں گے اور طا کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. تطیع یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے یا مدہ. عون واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر، ان دونوں کو ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی حالت اس کو رکیں گے تو یہاں مد حارث وقفی ہوگا. یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة، خا الف مد الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے اور خا کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو پڑ پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. شیعتن تنوین اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. اب با پر قلقلہ ہے کیونکہ با کے اوپر جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہیں. اب صا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے. وا کو پر پڑھیں گے. ہم تر، ہم تر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس میں غنہ اور اخفا نہیں کریں گے. تر وا پر ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے اور یہاں زبر ہے. ترحقهم ذلہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. ذلہ دال کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. دال کو لام میں ملائیں گے اور سختی کے ساتھ. ذلہ، ذلہ لام کو صرف اکیلے پڑھیں گے اور گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد دال پر قلقلہ کیونکہ جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے ہے. کان الف مدہ واو مدہ. ید دال پر قلقلہ. عون ید عون واولین واو ساکن سے پہلے ان کے اوپر زبر ہے. الس سجود حروف شمسیہ ہے، الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے سین ہے. الس اس لیے یہ لام نہیں پڑھی جا رہی. الس سجود جو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر قید کریں گے. وہم سالمون میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سالمون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور وقف کی حالت میں یہ مد حارث وقفی ہوگا. مد حارث وقفی میں
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تمام. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم.